بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت انسانوں کے دل کے اندر نیکی اور خیر کے ارادے پیدا فرماتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ ان نیکی اور خیر کے ارادوں کی قدر کرے، اور جب جب دل کے اندر وہ ارادے پیدا ہوں، وہ ان کے خیالات آئیں، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کوئی ارادہ تو ڈالتے ہیں، لیکن بندہ غفلت اور سستی کرتا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پھر محو ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ اس کی توفیق بھی نہیں ملتی. اس لیے بزرگان دین نے ایک اصول بیان فرمایا: جب جب خیر کے کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، ہمت کر کے اس رکاوٹ کا مقابلہ کریں اور وہ کام کر لیں. اور جب جب گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہو، ہمت کر کے اس گناہ کو نہ کریں اور اس سے بچیں. اگر یہ دو چیز حاصل ہو گئی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر اللہ پاک نے یہ دو گر عطا فرما دیے، دو یہ صلاحیت عطا فرما دی کہ جب جب نیکی کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہو، ہمت کر کے مقابلہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کرے اور وہ نیکی کر ڈالے. اور جب جب گناہ کا شوق پیدا ہو رہا ہو، گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، تو ہمت کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. اگر بندہ یہ سیکھ گیا اور یہ کرنا اس نے شروع کر دیا، پھر اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، وہ موفق من اللہ ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی. تو جب جب دل کے اندر کوئی نیک ارادہ پیدا ہو، تو ہم جتنا جلدی ہو سکے اس ارادے کی تکمیل کر لیں، اس پر عمل کر لیں. اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ توفیق چھن جائے گی، اور پھر پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے. یہ نیک ارادے کا دل میں پیدا ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر کے اندر مہمان کا آنا. ایک مہمان ہمارے گھر میں آیا، ہم نے اس کا اکرام کیا، ہم نے اس کو توجہ دی، ہم اس کے پاس بیٹھے، اس کو اپنے پاس بٹھایا، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ بار بار آنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ اس کے ساتھ مس بہیو ہوا، اس کا حال چال نہ پوچھا گیا، تو سوچتا ہے آج تو میں آ گیا، آئندہ کبھی نہیں آؤں. آج تو میں آ گیا لیکن اب میں کبھی نہیں آؤں. تو بالکل ٹھیک اسی طرح نیکی کا ارادہ جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ دل کا مہمان ہے. اگر ہم نے اس نیکی کے ارادے پر تعمیل کر دیا، اس پر عمل کر دیا، اس کو انجام دے دیا، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی اور توفیق دیتے ہیں. اور اگر اس پر عمل نہ کیا، نظر انداز کیا، خیر نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے، شام تک کر لیں گے. صبح کو ارادہ پیدا ہوا، شام تک کر لیں گے. اور جب شام آئی تو کوئی کام ایسا آیا، کوئی اڑچن ایسی آئی، کوئی بادھا ایسی آئی، وہ کام رہ گئے. تو سمجھیے کہ آپ نے
اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف نیکی کا ارادہ بھیجا تھا اور بھیجا یہ تھا تاکہ اس پر عمل کریں، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اب چھٹی، اب پتہ نہیں یہ توفیق دوبارہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب کئی مرتبہ بندے کو اس بات کا دھوکہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں نیکی کا ارادہ تو پیدا ہو رہا ہے اور مجھے کرنی چاہیے، لیکن یہ نیکی کرنے سے میں تھوڑے کوئی بزرگ بن جاؤں گا، یہ نیک کام کرنے سے تھوڑے میرا کوئی ولایت کا مقام بڑھ جائے گا، میرے ساتھ تو نہ جانے کتنے سارے گناہ لگے ہوئے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ آدمی کو مایوس کرتا ہے تاکہ دل کے اندر یہ بات جم جائے اچھی طرح سے کہ تو اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا، تو اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ جبکہ قرآن و حدیث کی بہت ساری آیات اور نشانیاں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ بندہ چاہے جتنا گنہگار ہو، چاہے جتنا گنہگار ہو، لیکن جب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، ایک گنہگار، تقریباً 40 سال سے گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے۔ بستی والوں نے اس کو بستی سے دور پھینک دیا، نکال باہر کیا کہ تیری وجہ سے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ سکتے ہیں اور بہت ساری رحمتوں سے نعمتوں سے معروم ہو جائیں گے، تو یہاں سے نکل۔ بستی کے باہر دور اس کو چھوڑ کر آگے، اور وہ انتہائی نہیں اور کمزور اور بھوکا اور پیاسا، وہ گر گڑایا، اس نے آنسو بہائے، آسمان کی طرف نظر کی اور کہا پیارے اللہ، میں تجھ سے دور بھاگتا رہا، میں تجھ سے دور بھاگتا رہا، یہاں تک کہ 40 سال تک میں آپ کی نافرمانی کرتا رہا، بستی والوں نے مجھے دور کر دیا، بستی سے دور کر دیا، پیارے اللہ کیا آپ نے مجھے اپنے سے دور کر دیا؟ کیا آپ نے مجھے اپنے سے دور کر دیا؟ اور اتنا کہہ کے اسے غشی آ گئی۔ جیسے غشی آ گئی، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور کہا کہ موسیٰ قوم کے لوگوں کو لے کر جاؤ اور اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ پیارے اللہ، یہ وہی شخص جو 40 سال سے آپ کی نافرمانی کو اترا ہوا تھا، وہی شخص، لیکن اس نے مجھے محبت سے پکارا اور میری رحمت کی امید کی، میں نے اس کی بخشش کر دی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیے 40 سال کا گنہگار شخص صرف ایک مرتبہ اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما رہا ہے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے کہ مغفرت کی طرف جلدی کرو، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور تمہارے جو جنت تیار کی ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے والوں کے لیے، جو جنت تیار کی ہے تو ان کا انتظار کریں۔ تو اگر گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت کی آپشن مغفرت کا نہ رکھتے تو ہم تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، ہم تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ بہرحال تو جب دل کے اندر کوئی خیر کا ارادہ پیدا ہو، نیک عمل کا ارادہ پیدا ہو، تو ہم ضرورت برابر بھی اس میں پس و پیش نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں، بلکہ ہمت کر کے اس کام کو کر ڈالیں، ہمت کر کے اس کام کو کر ڈالیں۔ یہ ہے مومن کی شان، اور یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تقاضا، اور یہ ہے اللہ کا منشا کہ بندوں کی طرف جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نیکی کے داعی پیدا فرماتے ہیں، ارادے ان کی طرف منتقل فرماتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ ٹال مٹول نہ کریں، نفس کے بہلاوے بجلاوے میں نہ آئیں، شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ اس عمل کو کر گزرے، اس عمل کو کر گزرے، اس میں سستی نہ کریں،
دیکھو شیطان کفار کو بھی بہکاتا ہے تو وہ ایمان قبول نہ کرے، ان کو بھی بہکاتا ہے، اور شیطان مومنوں کو بھی بہکاتا ہے، لیکن مومنوں کے بہکانے کا انداز دوسرا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا یہ نہیں کرنا، یہ جو نیکی کا ارادہ دل میں آ رہا ہے یہ نہیں کرنا، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ ٹال مٹول میں ڈالتا ہے، کرنا ہے لیکن جلدی کس بات کی ہے، آرام سے کریں گے، آرام سے کریں گے۔ اب ڈیلے کروا دیا، ڈیلے کرا دیا، اور ڈیلے کراتے کراتے اتنا کرایا کہ اس کا وقت نہیں بچا، اور جب تھوڑا سا وقت بچا تو اس وقت کوئی ایسی اڑچن آ گئی، اس وقت کوئی ایسی بادھا آ گئی کہ آدمی وہ کام کرنے سے محروم ہو گیا۔ تو اس طرح سے محروم کرتا ہے اہل ایمان کو۔ لہذا جتنا جلدی ہو سکے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوا فوراً کھڑا ہو جائے، مجھے یہ کام کرنا، دیر نہ کرے، جو کل کرنا ہے وہ آج، اور جو آج کرنا ہے وہ ابھی، اس اصول پر عمل کرتے ہوئے کام کر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کا بہت جلدی اس کو قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا اس کا بہت جلدی قرب ملے گا۔ آج امت میں نہ جانے کیسے پیارے پیارے نوجوان خیر کے کام کر کر کے کیسے کیسے مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی، جوانی، جذبہ ہے، جوش ہے، استمینا ہے، فراغت ہے، موقع ہے، صحت ہے، یہ ساری کی ساری انمول نعمتیں، یہ ساری کی ساری انمول نعمت، ان انمول نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارادے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، نیکی کے، تقوی کے، پاکیزگی کے، اللہ کے قرب کے، افسوس کی بات ہے اتنی بیش بہا نعمتیں ہونے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے ان ارادوں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ جو دائی ہمارے پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی غفلت کی بات ہے، کتنی بڑی سستی کی بات ہے۔ اس سے دوستو اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب جب ہمارے دل کے اندر نیکی کا، تقوی کا، پاکیزگی کا اور کوئی بھی خیر کے کام کرنے کا داعی اللہ پیدا فرمائیں گے، ارادہ پیدا فرمائیں گے، ہمیں کر گزرنا، ہمیں اس کو کر گزرنا۔ جب آپ ایک عمل پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو داعیہ پیدا ہوا، ارادہ دل میں پیدا ہوا، جب آپ ایک پر عمل کریں گے، اس کی برکت یہ ہوگی، نیکی کے اندر میگنیٹک پاور ہے، اس کے اندر کشش ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دوسرے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کی برکت سے دوسرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ارادے کی تکمیل کر لینا، ارادے پر عمل کر لینا، یہ در حقیقت اس عمل کی قدردانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ارادہ تھا اس کا شکر بھی۔ اور جب بندہ شکر کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے خط لکھا کہ حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں، اور پہلے ذکر کرتا تھا بڑا مزہ آتا تھا، بڑا لطف آتا تھا، لیکن اب ذکر کرتا ہوں اب مجھے لطف نہیں آتا، اب مزہ نہیں آتا، اس لیے ذکر بہت دل سے چھوٹا ہوا۔ حضرت نے فرمایا بھئی پہلے مزے کے لیے کرتے تھے، اب اللہ کی رضا کے لیے کرو، پہلے مزے کے لیے کرتے تھے، اب اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور دیکھو یاد رکھو، ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی اگر توفیق مل رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ پہلے والا اللہ قبول ہو گیا، پہلے والا اللہ قبول ہوا، تبھی تو اللہ نے دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق دی۔ تو یہ جو توفیق پہ توفیق مل رہی ہے، یہ کوئی کمی نہ ہو، یہ کوئی کمی نہ ہو۔ کئی مرتبہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سجدے تو کر رہے ہیں لیکن اس میں نہ کوئی لطف آ رہا ہے، نہ کوئی مزہ آ رہا ہے، بس صرف ٹکر ہی ٹکر لگ رہی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہی کیا کم نعمت، یہی کیا کم نعمت۔ تو اس نعمت کی برکت سے اللہ سے مانگیں کہ پیارے اللہ ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی توفیق تو آپ کی طرف سے مل ہی رہی ہے میرے پیارے اللہ، اب ہم یہ چاہتے ہیں یہ سجدے اور یہ نماز اور یہ رکوع اور یہ سجود پیارے اللہ یہ جاندار اور شاندار بن جائے، کہ اللہ ان کے اندر جان پیدا کرنا۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے لکھا، حضرت نے ذکر
ذکر لسانی تو کرتا ہوں، زبان سے ذکر تو کرتا ہوں، لیکن دل کی حضوری کی کیفیت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا زبان بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک عضو ہے اللہ کی نعمت ہے، اور دل بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا عضو ہے۔ جب اللہ نے ایک عضو کو اپنے ذکر سے وابستہ فرمایا، آپ لگے رہو، اللہ اس کی برکت سے دل کو بھی ذکر کی توفیق عطا فرمایا۔ جب اللہ پاک نے زبان کو موفق بنایا، زبان کو توفیق عطا فرمائی، تو مایوس نہ ہو، دل کو بھی ایک دن توفیق مل جائے۔ کئی مرتبہ دوستو ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہم عملوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل ویسا نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو خیر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی شان تو کبھی ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی شان تو کبھی ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگیں، میرے پیارے اللہ جو توفیق آپ نے دے رکھی ہے کہ اللہ اس سے محروم نہ فرمائیے، اور اس کو مزید جاندار شاندار بنا دیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت آنکھیں تو دل تو روتا ہے لیکن آنکھیں نہیں روتی، دعا کر دیجیے کہ آنکھیں رونے والی بنیں۔ حضرت نے فرمایا دل کا رونا مطلوب ہے، آنکھوں کو رونا مطلوب نہیں۔ دل کا رونا مطلوب ہے، آنکھوں کو رونا مطلوب نہیں۔ ہاں جب دل رو رہا ہے تو اس کی برکت سے اللہ کبھی آنکھوں سے بھی پانی جاری فرما دے، اور کہا اگر آنکھوں سے رونا ہے تو آؤ میرے پاس ڈنڈا رکھا ہوا ابھی رونا تھا۔ اگر آپ کو دل کا رونا اچھا نہیں لگتا، صرف آنکھوں کا رونا پسند ہے اور آنکھوں سے رونا چاہتے ہیں، تو ڈنڈا ہے میرے پاس، میں ابھی رونا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے ہمارے ان بڑوں کی کیسی نظر تھی، فرمایا آنکھوں کا رونا مطلوب نہیں، دل کا رونا مطلوب ہے، دل کا رونا مقصود ہے، اور یہ تو آپ کو حاصل۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں آنکھیں کب جاری ہوں۔ ارے بھائی دل تو آپ کا جاری ہے، یہ جو آپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں جاری نہیں ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوئے، یہ جو آپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل تو جاری ہے، آپ کا دل تو تڑپ رہا ہے، اور یہی تو اصل مقصود ہے، یہی تو اصل مقصود ہے۔ آنکھوں کے رونے میں، آنکھوں کے آنسو بہانے میں تو کئی مرتبہ ریا بھی شامل ہوتا ہے۔ لوگ مجھے بزرگ کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے اللہ کی یاد میں تڑپنے والا کہیں، اس میں تو ریا داخل ہو گئی، اس میں تو دکھاوا داخل ہو گیا، اور یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دل جو رو رہا ہے کہ اندر ہی اندر بے چین ہے، اندر ہی اندر تڑپ رہا ہے، یہی تو مقصود ہے سر۔ بہرحال دوستو جب دل کے اندر کوئی ارادہ پیدا ہو تو ہم پس و پیش نہ کریں، سستی نہ کریں، ہمت کے ساتھ بہادری کے ساتھ قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ عمل کر ڈالیں۔ سستی کا علاج چستی، وہ عمل کر ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہی تو پسند ہے، اللہ کو یہی تو پسند ہے کہ نفس کے اندر سستی غالب ہے، جسم آرام پسند ہے، جسم عمل کرنا نہیں چاہ رہا، نفس کرنے دینا نہیں چاہ رہا، انوائرمنٹ ماحول ارد گرد کا عمل کرنے دینا نہیں چاہ رہا، بیوی بچے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے، ماحول ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا، اور گفتگو ایسی چل رہی ہے دلچسپ کہ وہ اجازت نہیں دے رہی، اور ادھر کانوں میں صدا لا الہ الا اللہ پڑ چکی ہے۔ بس ہمت کر کے بندہ کھڑا ہو جائے، نہیں میرے رب کی طرف سے مجھے بلاوا ہے، میرے رب کی طرف سے مجھے بلاوا ہے، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اور سب کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے ازواج مطہرات فرماتی ہیں اللہ کے محبوب اذان سنتے، نماز کا وقت ہوتا ایسے چھوڑ کے چلے جاتے جیسے ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں، ہمیں کوئی پہچانتے ہی نہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ تمام چیزوں پر ہمت کے ساتھ قدم رکھے، قدم بڑھائے، اور ہمت کے ساتھ جرأت کے ساتھ وہ کام کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سجدوں پر، ان نیک کاموں پر جو ایسی ہمت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا رشتہ پاتا۔ یاد رکھیں کوئی فرشتہ آپ کو اٹھا کے وضو کرائے، اور فرشتہ اٹھا کے آپ کو سہارا دے، بیساکھے لگائے، اور آپ سے رکو اور سجدہ کرائے، اور آپ اس طرح سے اللہ کے ولی بنے، جی زندگی گزر جائے گی، ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ یہ جنگ تو ہمیں خود لڑنی پڑے گی، یہ کوشش تو ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جب دل کے اندر کوئی ارادہ پیدا فرمائے، جب کوئی داعیہ پیدا فرمائے، بس آپ اس کو فوراً کیچ کر لیں، فوراً اس کو ہاتھ میں لے لیں، فوراً ہاتھ میں لے لیں، اور سوچیں کہ مجھے یہ عمل تو کرنا ضرور کرنا، میرے رب کی طرف سے یہ ڈاک آئی،
میرے رب کی طرف سے یہ پیغام مجھے ملا ہے، میرے رب کی طرف سے میرے دل میں یہ چیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ جب دوستوں اس طرح ہمتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی عادت بنے گی، اللہ رب العزت توفیق پہ توفیق، توفیق پہ توفیق، توفیق پہ توفیق۔ عجیب بات ہے دوستوں، ایسی لائٹ کے پنکھوں میں شاہان وقت کو نصیب نہیں، ایسے پنکھے، فین، ایئر کنڈیشن شاہان وقت کو نصیب نہیں، ایسے کپڑے صاف ستھرے، ایسی راحت کی آرائش کی جو چیزیں، آسائش کی چیزیں ہیں، شاہان وقت کو نصیب نہیں، ایسے نمدے، ایسے مسلح، ایسی جانمازیں شاہان وقت کو نصیب نہیں تھی۔ پانی کا ایسا معقول سسٹم، ایک کان ایکوں اور فوراً پانی شروع، نہ کہیں ڈول کھینچنا پڑا، کہیں اس کے ڈول کے کھینچنے میں نہ تعب ہوا، نہ دکھن ہوئی، نہ تکلیف ہوئی، نہ اٹھا کے لانا پڑا، بس فوراً بیٹھے بیٹھے وضو کر لیا۔ اللہ اکبر کرتے دوستوں، اتنی ساری اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر بھی اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں، جو اعمال کے ارادے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، جو خیالات دل میں آ رہے ہیں نیک اعمال کے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اس پہ کھڑے نہیں ہو رہے، یہ تو دوستوں بہت بڑی کمی کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اس لیے کریں گے، آج ارادہ کریں، رمضان کے آج کے دن میں ارادہ کریں، میرے پیارے اللہ آج تک نہ جانے ہم نے کتنے ارادے مس کر دیے، ہم نے کتنے نیکی کے ارادے سستیوں کے نظر کر دیے، غفلتوں کے نظر کر دیے، ہم نے شیطان کے مشورے پہ عمل کر لیا، نفس کے ہم نے پیروی کر لی۔ میرے پیارے اللہ معافی مانگتے ہیں، آپ سے استغفار کرتے ہیں، اور پیارے اللہ یہ بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں نیکی کے ارادے ہماری طرف پھر سے آپ ارسال فرمائیے، پھر سے ہمارے اندر نیکی کے جذبے پیدا فرمائیے، اور پیارے اللہ ان جذبات پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، اے سوئے ہوئے دل جاگ جا، جاگ جا، جاگ جا، کب تک سوتا رہے گا؟ دریاد حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو، اٹھ اور اللہ کی یاد میں بیٹھ جا، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جا۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اور بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اور بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اور بس یہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے. اللہ جی تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. میرے پیارے اللہ، نہ جانے کتنی رحمت کی گھڑیاں آپ کے ہمارے دلوں کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن میرے پیارے اللہ غفلت کا ہم شکار ہو گئے، نفس و شیطان کے دھوکے کا شکار ہو گئے کہ اللہ وہ قیمتی لمحات ہم نے ضائع کر دیے، ہم نے ضائع کر دیے. ہائے میرے پیارے افسوس، ہائے میرے پیارے اللہ، اب افسوس ہوتا ہے ان پر. میرے پیارے اللہ، ہماری طرف رحمتیں پھر سے متوجہ فرمائیے، نیک ارادے پھر سے متوجہ فرمائیے اور ہمیں توفیق اطاعت دے دیجئے، توفیق عبادت دے دیجئے. اللہ ہمیں ہمت دے دیجئے، ہمیں جرأت دے دیجئے، ہمیں قوت دے دیجئے، سستی کو دور کر دیجئے، ہمیں چستی دے دیجئے، ہمیں نشاط دے دیجئے. کہ اللہ اس لمحے کی اہمیت دے دیجئے، اس لمحے کو کیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس لمحے کو کیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ زندگی کے جو ایام بچے ہیں کہ اللہ تقوی اور پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. کہ اللہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے. اگر اس میں بھی رحمت نہ ملی تو میرے پیارے اللہ، شیطان ابھی تو قید ہے کہ اللہ وہ ملعون جب چھوٹے گا تو ہمیں تانا دے گا کہ لو تم اگر میرے راستے پہ چلتے اور میرے راستے پہ چل کے زندگی گزارتے کچھ تو تم مزے پائی لیتے. رحمت میں تمہیں رحمت نہ ملی، مغفرت کے عشرے میں تمہاری مغفرت نہ ہوئی اور جہنم کے چھٹکارے سے تمہارا چھٹکارا نہ ہوا. کاش کہ تم میرے راستے پہ چلتے. میرے پیارے اللہ، شیطان ہمیں چڑھائے گا، شیطان ہمیں تانے دے گا. میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے. پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہمیں پیارے اللہ ہماری دوستی کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہماری دوستی کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ ہی نے تو فرمایا والصلح خیر، اور صلح میں تو خیر ہے، صلح میں تو نیکی ہے. کہ میرے پیارے اللہ، جب آپ نے صلح کو خیر فرمایا، میرے پیارے اللہ ہم یہی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ آج تک جتنے گناہ کیے آج سچے دل سے ان سے معافی مانگتے ہیں. اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. آئندہ نہیں کریں گے اللہ جی، نہیں کریں گے اللہ جی، نہیں کریں گے. عہد کرتے ہیں اللہ، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں اللہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ نہ کرنے کی آپ توفیق بھی دے دیجیے، اللہ نہ کرنے کی آپ توفیق بھی دے دیجیے، جرأت بھی دے دیجیے، ہمت بھی دے دیجیے، صلاحیت بھی دے دیجیے. اور پیارے اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر گناہ کے مواقع سے آپ ہمیں بچا لیجیے. اللہ ہمیں بچا لیجیے، اللہ ہمیں بچا لیجیے. اور پیارے اللہ ہم آپ سے ارادہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اللہ نیکی اور تقوی کے راستے پہ ہم چلیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیجیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیجیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیجیے. کہ اللہ آگے بڑھنے اور قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے. میرے پیارے اللہ کب تک پھیکی پھیکی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ جی یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کھائیں آپ کا دیا ہوا، پیئیں آپ کا دیا ہوا، چلیں آپ کی دھرتی پر اترا کر اور پہنے آپ کا دیا ہوا اور اس عزت کے ساتھ زندگی گزاریں جو آپ نے عطا فرمائی ہے، اور پھر بھی نافرمانی کریں. میرے پیارے اللہ یہ تو بڑی نمک حرامی کی بات ہے. اللہ نمک حرامی سے بچا لیجیے، اللہ نمک حرامی سے بچا لیجیے، اللہ نمک حرامی سے بچا لیجیے. اللہ وفاداری عطا فرما، کہ اللہ وفاداری عطا فرما. کہ اللہ ٹوٹ کر آپ سے محبت کرنے کے جذبات عطا فرما. کہ اللہ ٹوٹ کر محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ نیکی اور تقوی والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ نمازوں کا سکون عطا فرما، کہ اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما. میرے پیارے اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے. ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت بڑی ہے. اللہ جو ہم میں مقروض ہیں اور پیسے کے اعتبار سے تنگ دستی کا شکار ہیں، اللہ فراوانی عطا فرما. اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں،
آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے اور کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جی کتنے جوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ جب رات کو اٹھتے ہیں اور ان بچوں کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی نیند خطا ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ ہائے یہ بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں اور مناسب رشتے ان کے نہیں مل رہے، میرے پیارے اللہ یہ کہیں گناہ کا شکار نہ ہو جائیں، میرے پیارے اللہ ان کے رشتے عطا فرما۔ کہ اللہ ماں باپ راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے روتے ہیں، اللہ ایسے جوان بچے جو عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ ان کی مناسب جوڑے عطا فرما، کہ اللہ ان کی مناسب رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے ہو چکے اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق کہ اللہ آسانی کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جن بچے بچیوں کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، آج تک میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما۔ کہ اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ موانع کو ختم فرما، بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما، اور پیارے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے بچائیے، ہمیشہ آپ کے سامنے پھیلنے والا بنائیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔